اللہ کی شان پر غور کیجئے، بے نیازی پر غور کیجئے کہ جب دینے پر آئے تو اپنے دشمنوں کو درجنوں کے درجنے بیٹے نصیب کر دے، اور نہ دینے پر آئے تو اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کو اولاد عطا نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، اب تک اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، کس کو اولاد نہیں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ کون اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ غور کیجئے کہ نبی ہونے کے باوجود اولاد بڑھاپے تک نہیں ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اللہ کے حضور میں دست بدعا ہوتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے کی عمر میں نا امیدی جہاں پہنچ جاتی انسان کے پاس، ایسی حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے چاہے امید نظر نہ آتی ہو، امید کی کرن نہ بھی نظر آئے تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے جو وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ قرآن کریم کہتا ہے جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ کا جواب آیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بس بشارت دی ہم نے ان کو بردبار بیٹے کی۔ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ پیارے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ حلیم بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، بردبار بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ مانگ رہے ہیں نیکوکار اور مل رہا ہے بردبار۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس کو عشق اور امتحان کی ان وادیوں سے گزرنا ہے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم ہی برداشت کر سکتا ہے۔ والد سے جدا ہونا، بے آب و گیا جنگل میں رہنا، سخت محنت اور مشقت کرنا، پھر بھی چھری تلے گردن رکھنا، یہ کام ایسے ہی بیٹے کے ہو سکتے تھے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو۔ اللہ کی شان کہ کسی کو حلیم دیا اور کسی کو حلیمہ عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں ایسی مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح لوٹ لی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مانگا اور دوسرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ پہلے کو مانگا جو زمزم والا ہے، دوسرے کو مانگا جو کوثر والا ہے۔ زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے، کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔ زمزم کی تاثیر دیکھو، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ کوثر کی بھی تاثیر دیکھو، نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، پیارے اللہ مجھے اسماعیل دے اور اس کی نسل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر۔ یہ دعا ایسی تھی کہ ابراہیم نے خدا کے خزانے کی روح لوٹ لی۔ بیٹا دیا اللہ نے، لیکن ساتھ میں امتحان کا پرچہ بھی دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو جنگل و بیاباں میں چھوڑ آؤ۔
وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، ایسی وادی میں، ایسی بستی میں جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ دانا ہو، نہ غلہ اگتا ہو، نہ گھاس نکلتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، جیسے ہی اللہ کا حکم سنا، اللہ کا حکم پہنچا، فوراً اپنی بیوی بچے کو اٹھنے پر سوار کیا، پانی کا مشکیزہ لیا، کھجوریں لی اور سفر کے لیے روانہ ہو۔ چلتے چلتے جب وہ وادی آ گئی جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے موسوم کیا ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اتارا، پانی کا مشکیزہ دیا، کھجوریں سونپی اور خاموشی سے روانہ ہونے لگ گئے۔ ہاجرہ نے جب ادھر ادھر نظر دوڑائی تو وہاں انسان تو کیا، چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے چین ہو گئی خاتون کہ ایسے ویران میں، ایسے جنگل و بیاباں میں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ آب و ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، میں کیسے گزاروں گی؟ بے چینی کے عالم میں ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لیتی ہے اور کہتی ہے، ابراہیم کہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، میرا کیا بنے گا؟ چلو میرا نہیں تو اس معصوم کا تو سوچا ہوتا جو بڑھاپے میں خدا سے رو رو کر مانگا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر پیغمبرانہ صبر اور حوصلے کا ضبط غالب تھا۔ بیوی کی بے بسی فریاد کو سن کے ارشاد فرمایا، ہاجرہ میں تمہیں اور اسماعیل کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر جاتا ہوں۔ پھر وہ بھی تو نبی کی بیوی تھی، جیسے ہی اللہ کا نام سنا تو دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور در جلیل کو تھام کر عرض کیا، ابراہیم جو خدا نمرود کی آگ میں آپ کو بچا سکتا ہے، وہی خدا ہم بے بسوں کی اس سنسان وادی میں حفاظت کرنے والا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ، ایک شوہر جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو سنسان وادی میں چھوڑے گا، ظاہر سی بات ہے نبی بھی تو انسان ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے دل میں درد ہونا، تکلیف ہونا یہ بشری تقاضا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، پھر دور جاتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، پہاڑی پر چڑھتے ہیں، آخری نظر ڈالتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اور غم سے نڈھال ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا ہے، اور جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ دکھڑا اپنے رب کو سناتا ہے، تو پھر اس دعا کو عرش کی بلندی بھی نہیں روک پاتی، آسمان کا چھت بھی نہیں روک پاتا، وہ دعا سیدھا جا کر عرش سے ٹکراتی ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہونے لگ گئے، آخری نظر اپنی بیوی اور بچے پر ڈالی، ایسی درد و الم کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے، ایسی سنسان وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں نہ غلہ اگتا ہے، نہ دانا بویا جاتا ہے، نہ چرندہ آتا ہے، نہ پرندہ آتا ہے۔ اللہ تیرے بھروسے پہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے اللہ اس لیے میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ لوگ ان کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے سے انہیں روزی روٹی کا سامان مہیا کیجئے۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے۔ یہ دعا مانگی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اللہ کے حضور یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اگر عمرہ کر کے یا حج کر کے آیا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی ہے اس کا ایک ایک حرف اس کی قبولیت کی گواہی آج مکہ المکرمہ میں دے رہا ہے۔ کون سا مسلمان ہے جس کی یہ خواہش نہیں کہ وہ مکہ اور مدینہ دیکھ آئے؟ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے مکہ مدینے کی زیارت نصیب کر۔ ہجوم دیکھو آپ، سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ 9 عرفات کو ویڈیوز آئی ہوں گی، جب حج ہوا حاجیوں کا تو صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور پھل فروٹ جو ہے دنیا کے سب سے بہترین پھل فروٹ اگر آپ کو کہیں ملیں گے تو مکہ اور مدینے میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک دعا اللہ نے قبول کی، اس کے بعد چھوڑ دیے، گھر آ گئے، بیوی بچہ، ہاجرہ کھجوریں کھاتی رہی، پانی پیتی رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، مگر اب وہ بھی وقت آیا کہ نہ کھجوریں رہی نہ پانی رہا۔ اب جب کھجوریں نہ ہو پانی نہ ہو تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ دودھ ختم ہو گیا۔ ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ اب میرے معصوم کو دودھ کیسے پلاؤں گی؟ زبان سوکھنے لگی، بچہ رونے لگا، ماں پریشان ہوئی، پریشانی کے عالم میں دوڑ لگانے لگی، نا امیدی کی حالت میں کبھی صفا کو جاتی ہے کبھی مروہ کو آتی ہے، بچے کا خیال آتا ہے، پھر بچے کے پاس دوڑ کر جاتی ہے۔ جب بے بس ہو گئی، نا امید ہو گئی، کہیں سے کوشش کرنے کے بعد بھی پانی نظر نہیں آیا تو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا، اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کیا اور دعا مانگی، پیارے اللہ میرے اس معصوم کی سوکھی زبان کے لیے تو پانی کا انتظام فرما۔ اس سے ایک درس ملتا ہے کہ ہم نے اگر کوشش کر لی اور نتیجہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے اور قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ہاجرہ نے دعا مانگی، اور ایسی دعا تھی، وہ ایک بے بس ماں کی فریاد تھی، ویران جنگل میں، بے بس سنسان وادی میں، بے آب و گیا جنگل میں ایک لاچار بے بس عورت کی وہ فریاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا ہے اس ایڑیوں کی جگہ پر جو زمین ہے اس زمین پر پر مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا اور اس کے ذریعے یہ سیراب ہوگا۔ جبرائیل آئے، پر مارا اور زمزم کا چشمہ نکلا۔ جب ہاجرہ آئی، دیکھا پانی، اللہ نے پانی کا انتظام کیا ہے، فوراً جھیرا بنانے لگی، پانی جمع کرنے لگی اور زمزم زمزم کا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کیا۔ پھر وہاں ایک قبیلہ آیا اور اس قبیلے نے اجازت مانگی ماں ہاجرہ سے کہ ہم یہاں اگر بس گئے تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں رک جائے۔ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اجازت دی اور پھر وہ قبیلے میں تبدیل ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اسی قبیلے کی
عورت سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم تمہارا امتحان مکمل ہوا، اپنی بیوی اور بچے کو لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، بیوی بچے کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی کی، خوش ہوئے، گلے سے لگایا۔ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب ایک باپ اپنے معصوم بچے کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک سنسان وادی میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہوگا، رات میں کیڑے مکوڑوں کا ڈر، درندوں کا ڈر، چوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، کیا کچھ نہیں انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے بعد کیا کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی رہی ہوگی، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب امتحان ہونے کے بعد بیوی بچے کے پاس گئے ہوں گے اور بیوی بچے سے ملے ہوں گے تو اس وقت کیا خوشی کی کیفیت رہی ہوگی، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو لے آئے، اس کے بعد چند سال گزرے، 12-13 سال کا بچہ ہو گیا اور بچہ اس عمر کو پہنچا کہ باپ کا بازو بنے۔ باپ کو امید جگنے لگی کہ اب میں تو بوڑھا ہوں لیکن میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، اب یہ میرا ہاتھ بنے گا، اب یہ میرا بازو بنے گا اور آگے پیچھے رہے گا اور مجھے ساتھ دے گا۔ باپ بڑھاپا آتا ہے اس کا، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو باپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں جوان ہو رہا ہوں۔ بچہ جب بھاگتا ہے تو بچے کو باپ دیکھتا ہے کہ میرا بچہ بھاگ رہا ہے تو باپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں دوڑ لگا رہا ہوں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ اب میرا بچہ میرے ساتھ دوڑ لگانے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، میرا بچہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے، اب یہ میرا بازو بنے گا، ہاتھ بنے گا، میرا ساتھ دے گا، کام کاج میں میرا ساتھ دے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو اب اس سے بڑا امتحان مقصود ہے، اس سے بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، خواب میں اللہ تبارک و تعالی خواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پہلے دن جب یہ خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، دوسرے دن خواب آیا اور 100 اونٹ ذبح کر دیے، تیسرے دن یہ خواب آیا کہ ابراہیم دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو محبوب ہو اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی قربانی مقصود ہے۔ تصور کیجئے کہ بڑھاپا ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، بچہ جوان ہو رہا ہے، امید کی کرن دل میں پھوٹ رہی ہے اور ایسے عالم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کے گردن پہ چھری چلاؤ۔ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اللہ کا حکم ہے اور پیغمبر ہے اور خواب ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، نبی کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی خواب میں جو نبی کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی حکم کے درجے میں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور پورا خواب بیان کیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ باپ کے ساتھ دوڑ لگائے تو باپ کہتا ہے یا بنی، اے میرے لختے جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سوچ کر بتا، سوچ کر بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہتا ہے اے ابو جان،
اے میرے سرتاج، اے میرے بابا، جو تمہیں حکم ہوا ہے اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیا بات ہے، باپ بچے کو یہ کہہ رہا ہے کہ حکم ہوا ہے کہ تجھے ذبح کرو، بچہ کہہ رہا ہے کہ ابو جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بچے کا یہ جواب سنا تو خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ بچے سے کہا کہ پیارے بچے، تم کتنے اچھے بچے ہو کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے میرا ساتھ دے رہے، اللہ کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے میرا ساتھ دے رہے۔ اس کے بعد باپ بیٹے تیار ہوئے، رسی لی، ہاتھ میں چھری لی اور مذبح کی طرف روانہ ہو گئے۔ درمیان میں شیطان آ گیا، ابراہیم سے کہنے لگا کہ ابراہیم، بڑھاپے کی حالت میں کیا کر رہے ہو؟ آپ نے تو رو رو کر اللہ سے مانگا تھا، ایک خواب کو بنیاد بنا کر اپنے معصوم کی گردن کاٹنے جا رہے ہو؟ ایسا بھی کوئی باپ ہوتا ہے کیا؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، یہ مجھے اللہ کے حکم سے روک رہا ہے۔ 7 کنکریاں اٹھائے، اس کو دے ماری، پھر آگے بڑھے، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر آگے بڑھے، پھر آیا، پھر اس زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور پھر جو ذبح کرنے کا قرآن نے حکم دیا تھا، عملی تفسیر کا جامہ اس کو پہنا دیا، خود عمل کرنے لگ گئے۔ خلیل چھری چلاتے ہیں، اسماعیل گلا پیش کرتے ہیں، خلیل زور لگاتے ہیں مگر چھری چلتی نہیں۔ خلیل کا اپنا زور اور نبوت کا زور تھا مگر جلیل کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ جب ابراہیم نے بہت کوشش کر لی، چھری چلی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، چھری سے کہنے لگے، اے چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ اگر تجھ سے کسی درخت کو کاٹتا تو اس کا ریزہ ریزہ کر دیتی، اگر کسی جانور کو کاٹتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتی، لیکن جب میرے اس معصوم پر چلا رہا ہوں تو اس کا بال تک بیکا نہیں کر رہی ہے۔ چھری کو قوت گویائی ملی، اللہ کی طرف سے زبان ملی، چھری کہنے لگی، ابراہیم مجھ پر کیوں غصہ ہوتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ اے چھری چل، اور آپ کا رب کہتا ہے کہ خبردار اگر چل گئی۔ اب آپ بتاؤ، میں آپ کی مانوں یا آپ کے رب کی مانوں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ ابو جان آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے اور مجھے چیت مت لٹائیے، مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، چہرہ دکھے گا نہیں تو آپ چھری برابر چلا پاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا چہرہ میرے چہرے سے مل رہا ہو، اس لیے قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ کیا بیٹا تھا، باپ کہتا ہے کہ پیارے بچے تم کتنے اچھے بچے ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میرا ساتھ دے رہے ہو۔ لٹاتے ہیں اور پھر زور سے چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور طاقت لگاتے ہیں، چھری چلتی نہیں۔ اسماعیل کہتے ہیں ابو جان جلدی کیجئے، کہیں امتحان کا پرچہ نہ نکل جائے، وقت نہ نکل جائے اور اللہ ہماری قربانی کو رد نہ کر دے۔ جب پوری کوشش کر لیے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں کہ اللہ تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں جبرائیل کو کہا جاتا ہے کہ دمبا لے کے جاؤ، اسماعیل کی ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھو اور وہ قربانی قبول کرو۔ جبرائیل جاتے ہیں، دمبا پیش کرتے ہیں، چھری چل جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے۔ ابراہیم سوچتے ہیں میرا بچہ ذبح ہو گیا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ پٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دمبا پڑا ہوا ہے اور بچہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں پاس کیا۔ اللہ خود کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ جو آزمائش تھی یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، یہ بڑی آزمائش تھی اور یہ بڑا پرچہ تھا جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے حل کر کے بتایا۔ پھر کیا اللہ نے انعامات دیے؟ دیکھیے، رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم رہے گی قربانی ہوتی رہے گی، قربانی کی جاتی رہے گی، اور ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ کی جاتی رہے گی۔ درود نماز میں جب تک پڑھا جائے گا، قیامت تک پڑھا جائے گا، رہتی دنیا تک پڑھا جائے گا۔ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد کہیں گے، وہی اللہم صلی علی ابراہیم کہا جائے گا۔ کما بارک تعالی ابراہیم، تو ابراہیم پر درود بھیجا جائے گا، قربانی کی جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد پھل دیتا ہے، آزمائش کے بعد اچھے دن دکھاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج جو حالات ہیں ہمارے اپنے ملک میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ملک ایسے بھی ہیں دنیا میں جہاں 20 سال 30 سال اذانوں پر پابندی رہی، نمازوں پر پابندی رہی، قرآن پر پابندی رہی، لیکن آج ان ملکوں میں اسلام کا بول بالا ہے۔ آج اس ملک میں اذانیں بھی ہو رہی ہے، تکبیریں بھی کہی جا رہی ہے، قرآن کا پیغام بھی سنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ایسے حالات ہے بھی نہیں، اس لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کے فرعون کو اللہ تعالیٰ بہت دنوں تک نہیں رکھتا، وقت کے ابو جہل کو اللہ تعالیٰ عبرت کی موت مارتا ہے کہ دنیا اس کو یاد کر کے عبرت بیان کرتی ہے۔ اس لیے کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہمیں یہی حوصلہ ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، ہمیں آج اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم نے اپنے بچے پر چھری چلانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم لوگ آج اسلام سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں توفیق نہیں مل پاتی، اور ہم لوگ اللہ کے حکم کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ کیسے ہم لوگ آزمائش اور امتحان میں ٹک پائیں گے؟ اسلام آزمائش کو چاہتا ہے، ایمان آزمائش کو چاہتا ہے۔ جس نے بھی محمد کا کلمہ پڑھا ہے اسے آزمائش یقینی ہے، آزمائش اس کا مقدر ہے، اور جس نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا ہے دنیا اس کے لیے جنت ہے، دنیا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے قید خانہ ہے۔ اس لیے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف مائل ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے۔ اور آخر میں ایک نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔